السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ جی ہاں، اس مزیدار سے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے کہف، مصنفہ ہے رابعہ خان، قسط نمبر 8۔ 3 سال پہلے کا واقعہ۔ اس نے تاریک سی طویل راہداری بنا چاپ پیدا کیے عبور کی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس راہداری کے آخری سرے پر ہی اسے سلطان مل گیا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم بے ساختہ رکے تھے۔ اسے سلطان سے سامنا ہو جانے کی امید نہیں تھی۔ سلطان جو شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا، ٹھنڈی آنکھوں سے اس کے وجود کو دیکھا۔ چہرے پر چڑھایا سیاہ ماسک، چہرے کو ڈھانپتی سیاہ کیپ، ہاتھوں میں دستانے اور سیاہ جیکٹ اور جینز سے ڈھکا سراپا، یہ اس کا مخصوص حلیہ تھا اور اس حلیے کے پیچھے کی کہانی اکثر سلطان کو معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ کام ہو گیا؟ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے اتنی جلدی سر سے پکڑ لے گا، لیکن اگلے ہی لمحے کسی بھی قسم کی نفی کے بجائے اس نے محض سر اس بات میں ہلا کر چہرے سے ماسک اتارا تھا۔ مطمئن ہو اس سب کو کرنے کے بعد؟ وہ سوال بلا شبہ بہت یخ تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی لمحے بھر کو چٹکی تھی۔ اگر مطمئن نہ ہوتا تو کبھی یہ قدم نہیں اٹھاتا میں۔ تازہ تازہ انتقام لے کر آئے ہونا، اسی لیے جلتے نفس پر چند لمحوں کے لیے اطمینان کی بارش برستی رہے گی۔ کچھ عرصے بعد جب یہ بارش گرم ابلتے لاوے میں بدلے گی نا معاذ، تب تمہیں سلطان بہت یاد آئے گا۔ اس نے ہر جذبے سے آری آنکھیں اس کے نیم روشن چہرے پر جمائی تھیں۔ اپنی ماں کا انتقام لیا ہے میں نے، تمہیں لگتا ہے کہ کبھی یہ بات مجھے تکلیف میں مبتلا کرے گی؟ انتقام اور بدلہ سکون نہیں دیا کرتے، بلکہ انسان کے اندر گرتے آنسوؤں کو خشک کر دیتے ہیں۔ تم بھی کچھ عرصے بعد بنجر ہو جاؤ گے۔ میں تمہارے عمل کی مذمت نہیں کر رہا۔ شاید تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس کے 1000 ٹکڑے کرتا، لیکن میں صرف تمہیں اس حقیقت کا آئینہ دکھا رہا ہوں جس سے جلد ہی سامنا ہونے والا ہے تمہارا۔ وہ کہہ کر پلٹا تو معاذ نے تیزی سے قدم اس کے پیچھے بڑھائے۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود کو اس اذیت کے لیے تیار رکھو۔ میں ہر اذیت کے لیے تیار ہوں۔ اس کی سرد آواز سلطان کو سنائی دی تو وہ لمحے بھر کو مسکرایا، پھر اس کے کندھے پر اپنائیت سے اپنا ہاتھ رکھا۔ معاذ نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، لیکن سلطان کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اسے معاذ کے ایسے رویے کی عادت تھی۔ ہمیں اندھیرے جمع کرتے ہوئے اندازہ نہیں ہوتا لڑکے کہ ایک دن ہمیں انہی اندھیروں میں زندہ رہنا ہوگا، انہی اندھیروں میں سانس لے کر خود کی زندگی باقی رکھنی ہوگی۔ تم بھی اپنے لیے اندھیرے جمع کر رہے ہو۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ان اندھیروں میں زندہ رہنے کی ہمت بھی برقرار رکھنا، اور اگر وہ ٹھہرا، معاذ نے سرمئی آنکھیں اس پر اٹھائی تھیں، اگر ان اندھیروں کے ساتھ زندہ نہ رہ سکو تو کبھی انہیں اکٹھا کرنے کی غلطی مت کرنا۔ مجھے کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ میں اپنی ماں کو اس دن منہ دکھانے کے قابل ہوں گا۔ میں انہیں بتا سکوں گا کہ میں انہیں بھولا نہیں تھا۔ میں نے انہیں زندگی کی ہر گزرتی گھڑی میں یاد کیا تھا۔ میں انہیں کبھی بھلا نہیں سکا۔ میں اپنی عزت رکھنا چاہتا ہوں ان کے سامنے اس دن۔ بولتے بولتے اس کے حلق میں کچھ اٹکا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اپنی ماں کو یاد رکھو، لیکن اس سب میں خود کو نہ بھلا دینا۔ خود کو وہ نہ بنا دینا کہ تمہاری ماں تمہیں اس بڑے دن میں پہچان ہی نہ سکے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا معاذ، انسان کے اعمال کے ساتھ ہی اس کی زندگی جڑی ہوتی ہے۔ تم جتنے گناہ کرتے جاؤ گے، تمہارے وجود کا ایک حصہ اسی گناہ کے ساتھ مردہ ہو جائے گا، جیسے ابھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے دل پر انگلی رکھ کر بجائی تھی۔ ابھی تمہیں یہ جگہ خالی لگتی ہے، کل کو سارا وجود خالی لگنے لگے گا۔ خود کو تم نے کیا بنانا ہے یہ تم خود طے کرو گے۔ میں نے کئی سالوں پہلے تمہیں یہاں سے کیوں بھیج دیا تھا جانتے ہو؟ صرف اسی لیے کہ مجھے پتا تھا تم خطرناک ہو۔ تمہاری رگوں میں یادیں زہر بن کر گردش کرتی ہیں۔ میں اگر تمہیں یہاں رہ کر ڈھیل دیتا تو آج تم خود کو پہچان نہ سکتے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ خود کو ضائع مت کرو اور چلے جاؤ اس دنیا سے۔ اس نے ہولے سے اس کا کندھا تھپکا اور آگے بڑھ گیا، لیکن معاذ وہ اپنی جگہ ہی ٹھہر سا گیا تھا۔ انسان کی بیٹھک اس کا عکس ہوتی ہے،
اسے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا بنتا جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر کمرے کے واش روم کا دروازہ کھولا اور سامنے لگے آئینے میں چند پل کے لیے خود کا عکس دیکھے گیا۔ یہ اس رات کی بات تھی جب اس نے ارشد کے جسم کو ناکارہ کیا تھا۔ وہ اب اس جگہ بہت کم آیا کرتا تھا، لیکن چونکہ یہاں پر کام کرتے کچھ لوگ اس کے ساتھ ملوث تھے تو اسے یہاں کا رخ کرنا ہی پڑا تھا۔ کیپ سر سے اتار کر اس نے ایک طرف رکھی اور پھر جھک کر نلکے سے ابلتی دھار کو ہتھیلی کے پیالے میں جمع کر کے زور سے منہ پر چھینٹے مارے۔ بہت دفعہ اپنا چہرہ دھونے کے بعد بھی اسے وہ چہرہ مکروہ لگ رہا تھا۔ جھک کر بیسن کا کنارہ تھامتے اس کے ہاتھ ہولر سے لرز رہے تھے۔ ماتھے پر گرے بال ہلکے نم معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ خود بے حد سرد لگ رہا تھا، سیاہ اور سرد۔ کچھ لمحوں کے لیے خود کو خالی خالی سا دیکھنے کے بعد وہ سیدھا ہوا، اپنی پشت واش روم کی دیوار سے لگائی اور پھر آہستہ سے اکڑوں بیٹھ گیا۔ خاموشی سے سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ ویران آنکھیں اور کھنڈر وجود لیے وہ آج اپنی زندگی کی آخری متاع بھی لٹا آیا تھا۔ شاید سلطان ٹھیک کہتا تھا، انسان کے اعمال کے ساتھ ہی اس کی زندگی جڑی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اس کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں، اس کے وجود کا ایک ایک حصہ ان سب کے ساتھ ہی مردہ ہونے لگتا ہے۔ شاید وہ بھی کہیں اندر سے مردہ ہو رہا تھا، کھوکھلا ہو رہا تھا۔ اس نے سر تھک کر دیوار سے لگایا۔ آنکھیں جو کچھ لمحے پہلے تک گہری سیاہی کے زیر اثر تھیں، اب اپنے ازلی سرمئی رنگ میں ڈھلی نظر آ رہی تھیں۔ ماں، اس نے ہولے سے پکارا، اتنی ہلکی آواز میں کہ اسے خود کی بھی آواز سنائی نہ دی۔ پیچھے کمرہ تاریک تھا اور واش روم میں روشن مدھم زرد سی روشنی ماحول کو مزید خاموش بنا رہی تھی۔ میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں ماں، مجھے آپ بہت یاد آتی ہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا، ضبط کے باعث بصارت گلابی پڑنے لگی تھی۔ میں خود سے نفرت کرنے لگا ہوں، مجھے خود سے گھن آنے لگی ہے۔ مجھے بس ایک بار کہہ دیں کہ میں آپ کا اچھا بیٹا ہوں۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھ کر خود کو رونے سے روکا تھا۔ دل میں جمع ہوتا گھٹن زدہ سا اندھیرا اسے سانس لینے میں دشواری دینے لگا تھا۔ میں روز رات کو اس غار میں خود کو روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ مجھے اس غار کی تکلیف سے اب تک خوف آتا ہے ماں۔ میں بہت اکیلا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بنتا جا رہا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لے کر سر ایک بار پھر دیوار سے ٹکایا تھا۔ پلکوں پر بہت سے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے اور سانسیں ناہموار تھیں۔ مجھے لگتا ہے میں شیطان بنتا جا رہا ہوں ماں۔ آپ کا ماض اب شیطان بن رہا ہے۔ میرے اندر کی آگ نے مجھے راکھ کر دیا ہے۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا۔ میں تاریک ہوتا جا رہا ہوں۔ میں برف بنتا جا رہا ہوں ماں۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ بوجھ سے پھٹ جائے گا۔ ادھڑے زخم تکلیف دینے لگے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑی اور آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا، چہرے پر ماسک چڑھایا، سر پر کیپ پہنی اور ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے، کیونکہ خود کو مزید آئینے میں دیکھنے کا مطلب تھا خود سے مزید نفرت، اور نفرت جو کہ اب اس کے لہو کے ساتھ بہنے لگی تھی۔ وہ اب تک ساکت ہوا اس سیاہ عبائے میں لپٹی لڑکی کو بے یقینی سے تک رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں اس کے خواب کا حصہ بن جائے گی۔ رابیل نے آگے بڑھ کر اس کی جیکٹ کی آستین تھامی اور اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ وہ اس قدر ششدر تھا کہ کوئی رد عمل ہی نہ دے سکا، خاموشی سے اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ اپنی گری چھتری اٹھا کر اس نے دونوں کے سر پر تانی، پھر پلٹ کر خفا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں ہم دونوں کو بارش سے بچا رہی تھی، لیکن تم لائق ہی نہیں ہو انسانیت کے۔ ٹھیک کرتے ہیں تایا تمہارے ساتھ جو کھینچ کر رکھتے ہیں تمہیں۔ مطلب کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی بات کا، لیکن نہیں، تمہیں ابھی بھی بچوں کی طرح بنیادی باتیں سمجھانی پڑتی ہیں، یعنی کہ حد ہو گئی ہے۔ رابیل، چپ کرو بالکل اور میری بات کان کھول کر سنو۔ وہ 2 قدم مزید قریب آئی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنی کتھئی غصہ سی آنکھیں گاڑی۔ آئندہ اگر تم نے مجھ پر غصہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا پھر۔ اور سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ جب چاہو گے خود کو تکلیف دے دو گے اور جب چاہو گے خود کو کسی بھی طرح ٹریٹ کر لو گے۔ معاذ شیراوی، تم اب صرف تمہارے نہیں ہو، تم اب میرے بھی ہو۔
وہ آنکھیں پھیلائے اسے تیز تیز بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ابرو اکٹھے کیے وہ جس خفگی سے بول رہی تھی، معاذ کے کندھوں سے بہت سا بوجھ سرکنے لگا تھا۔ اب گھر چلو انسانوں کی طرح، اور یہ ہاتھ کو کیا کیا ہے؟ یا اللہ، میں کیا کروں اس لڑکے کا؟ جب دیکھو خود کو زخمی کر لیتا ہے۔ اس پر ایک کوفت زدہ سی نگاہ ڈال کر اس نے اس کی آستین مضبوطی سے تھامی اور اپنے ساتھ لیے آگے بڑھنے لگی۔ سارے راستے وہ اسے ڈانٹتی رہی تھی اور معاذ خاموشی سے اس کی ڈانٹ سنتا رہا تھا۔ کیا کوئی اور راستہ تھا اس کے پاس رابیل کی ڈانٹ سے بچنے کا؟ گھر آ کر اس نے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور خود تایا کی جانب چلی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں راکنگ چیئر پر بے چینی سے جھول رہے تھے۔ تایا، وہ معاذ گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، پھر ہولے سے مسکرا دیے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا چہرہ دوبارہ سے پھیر چکے تھے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ وہ ابھی اس سے نہیں ملنا چاہتے۔ باہر ٹیبل پر فرسٹ ایڈ باکس رکھا ہے رابیل، اس کا ہاتھ زخمی ہے، خیال رکھنا اس کا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور دروازہ بند کرتی پلٹ گئی۔ باہر آ کر فرسٹ ایڈ باکس تلاشا، پھر وہ ساتھ لیے معاذ کے کمرے میں چلی آئی۔ دروازہ کھلا رہنے دیا، جانے کیوں دروازہ بند کرنا عجیب لگ رہا تھا۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اپنے ساتھ ساتھ میرے کپڑے بھی بھگو دیے تم نے، بدتمیز۔ تب کر اپنے گیلے عبائے کو دیکھا تھا اس نے۔ معاذ جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اب میرے پاس صرف میرے کپڑے ہیں، اگر پہننے ہیں تو پہن لو، لیکن مجھے اب مزید مت ڈانٹو، تم کب سے مجھ پر غصہ ہو رہی ہو۔ اور اب وہ بالکل بھی صبح والا معاذ نہیں لگ رہا تھا، اب وہ بہت معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ تم لائق ہو اسی ڈانٹ اور غصے کے۔ معاذ نے اسے خفا نگاہوں سے دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر الماری سے اس کے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ وہ اب کے غصے میں نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اب کے وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ رابیل نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا تھا، جانے کب سے وہ اپنے اندر یہ سب لیے جی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک جینز اور سفید ٹی شرٹ لیے وہ اس کی جانب پلٹا تو رابیل نے اسے جھپٹ کر کپڑے لیے۔ اس نے بے اختیار ہی ڈر کر ہاتھ پیچھے کیے تھے، پھر جھرجھری لے کر خود بھی کپڑے بدلنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلی تو معاذ صوفے پر بیٹھا اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جلدی سے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ پھیر لیا۔ رابیل اس کے کپڑوں میں بھالو لگ رہی تھی۔ لمبی جینز کو ٹخنوں سے موڑے، ڈھیلی سی سفید ٹی شرٹ پہنے جو کہ گھٹنوں سے ذرا اوپر تھی۔ ہنسو مت، اب سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے ایسے رد عمل پر اسے اور تیش چڑھا تھا۔ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث اس نے تولیہ کندھوں پر پھیلا کر لے رکھا تھا۔ چند پل تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کرے، لیکن پھر معاذ خود ہی اٹھ گیا، الماری کھول کر اندر کچھ تلاشنے لگا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اسے اس کی مطلوبہ شے مل ہی گئی تھی۔ الماری کا پٹ بند کرتے دوسرے ہاتھ سے اس نے رابیل کو سفید ململ کا دوپٹہ دیا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کس کا دوپٹہ ہے یہ؟ ماں کا۔ اس نے ایک بار پھر سے بال تولیے سے رگڑے اور پلٹ گیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر دوپٹے کو شانوں پر پھیلایا اور پھر بالوں کو انگلیوں سے آزاد کر کے شانوں پر ہی کھلے رہنے دیا۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا۔ میں ٹھیک ہوں رابیل، پلیز، اس نے بہت بیزار ہو کر کہا تو رابی نے بے ساختہ ہی لب بھینچے۔ ابرو تان کر اسے دیکھا۔ میرا دماغ مزید مت خراب کرو۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم مجھ پر کچھ زیادہ ہی غصہ ہو رہی ہو؟ جی بالکل، میں آپ پر غصہ ہو رہی ہوں کیونکہ آپ اسی لائق ہیں۔ ڈٹائی کے ساتھ اس کے برابر میں بیٹھی اور پھر اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ ہتھیلی پر بہت گہرا سا زخم آیا تھا، یوں جیسے کوئی کانچ بہت گہرائی سے گوشت میں پیوست ہوا ہو۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں اٹھا کر اسے افسوس سے دیکھا تھا۔ کتنے ظالم ہو تم، ہمیشہ خود کو زخم دیتے ہو۔ سو تو ہے، جب ہی تم سے کہا تھا کہ چلی جاؤ، نہیں تو کون جانے کہ تم بھی اس سب کا نشانہ بن جاؤ۔ اس نے آرام سے کہہ کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا تھا۔ تو تم کس لیے ہو؟ اگر مجھے کوئی بھی ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا تو کیا بچ جائے گا تم سے؟ مجھے تم بچاؤ گے، میری حفاظت تمہارے ذمے ہے اور تمہارے زخموں کا مرہم میرے ذمے۔ اس نے نرمی سے کہہ کر اس کا ہاتھ ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، پھر ساتھ رکھا فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اندر سے دوائی نکالی، روئی سے پہلے جمع خون صاف کیا اور پھر بہت احتیاط سے زخم پر مرہم لگانے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں رابیل،
اس کی بات پر اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کتھئی آنکھوں میں جمی نرمی دیکھ کر ماس پگھلنے لگا تھا۔ اسے اتنی نرمی کی عادت نہیں تھی۔ سوچنا بھی مت کہ میرے علاوہ کوئی دوسری یہ کام کرے گی۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو جان لے لوں گی تمہاری۔ اس کی دھمکی سن کر وہ بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ ماتھے پر گرے بال ہلکے ہلکے سے خشک ہونے لگے تھے۔ کبھی کسی کو اتنی اجازت نہیں دی میں نے کہ کوئی یوں اس طرح میرا ہاتھ پکڑ کر میرے زخم پر مرہم لگائے۔ مجھے نہیں پسند کہ لوگ میرے جسم کو ہاتھ لگائیں۔ ہمیشہ اپنے زخموں کو یا تو خود صاف کیا یا پھر کبھی یوں ہی ادھڑا رہنے دیا۔ کیا فرق پڑتا ہے ویسے بھی؟ لاپرواہی سے کہہ کر سر جھٹکا تو اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اس کے ظالم تبصرے پر اسے دیکھا۔ تم مجھے ہمیشہ حیران کرتے ہو۔ کیوں خود کے ساتھ نرمی سے نہیں چلتے تم؟ اس سب میں تمہاری غلطی کہیں بھی نہیں تھی معاذ، تم شروع سے ہی معصوم ہو۔ رابیل عابد، ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، معاذ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر معصوم کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں معصوم نہیں ہوں، اور جو لوگ مجھے معصوم سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں بہت جلد ہی اپنی غلطی پر کف افسوس بھی ملنے لگتے ہیں۔ اسی لیے تم بھی سمجھ لو کہ میں معصوم نہیں ہوں، میں خطرناک ہوں۔ اس نے آخری لفظ بہت دھیمی سی سرد آواز میں کہے تھے۔ رابیل کے جسم میں لمحے بھر کو لہر سی دوڑ گئی تھی، کیونکہ اس کی سرمئی آنکھیں اس ایک لمحے میں بہت تیزی سے سیاہ ہوئی تھیں۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو اب۔ اس کے کہنے پر اس نے چہرہ اس کی جانب پھیرا، لیکن وہ گردن جھکائے اب زخم پر پٹی باندھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کے چہرے پر آتی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ اس کی انگلی کے پوروں نے بے حد نرمی سے اس کے رخسار کو چھوا تھا۔ رابیل نے تیزی سے پلکیں جھپکائی تھیں، لیکن نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے کی غلطی وہ نہیں کر سکتی۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ اب اسے دیکھتا بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ کیسے کر لیتے ہو تم؟ کیا؟ یہی، پل میں تمہاری آنکھیں سرمئی اور پل میں سیاہ ہو جاتی ہیں۔ کبھی اتنے نرم ہو جاتے ہو کہ میں تمہیں پہچان ہی نہیں پاتی، اور کبھی اتنے سرد ہو جاتے ہو کہ معاذ ہی نہیں لگتے۔ کیسے کرتے ہو یہ تم؟ بیک وقت کتنی زندگیاں گزار رہے ہو، ایک ہی وقت میں کتنے انسان سانس لے رہے ہیں تمہارے اندر۔ اس کی الجھن پر وہ بہت اداسی سے مسکرایا تھا۔ تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتی رابیل، ٹھیک کہتے ہیں سب، تمہارا میرے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے گزارا؟ اسے اس کی بات بہت ناگوار گزری تھی۔ چہرہ اٹھا کر خفگی سے کہا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم بہت اچھی ہو، میرے جیسے حیوان کے ساتھ کیسے رہو گی تم؟ کس نے کہا تم حیوان ہو؟ اس کا ہاتھ اب تک رابیل کے ہاتھ میں تھا۔ بہت سنجیدہ نگاہیں معاذ پر جمائے اس نے استفسار کیا تھا۔ جتنے لوگ جانتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں، بلکہ اب تو میں خود کو بھی حیوان کہتا ہوں۔ صاف گوئی سے بتاتے ہوئے اس نے یوں ہی سر کے پیچھے ہاتھ پھیرا تھا۔ کبھی کسی کے سامنے خود کے متعلق بات نہیں کی تھی تو اب بات کرتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اصل میں تھا کیا۔ وہ اس پیاری سی لڑکی کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کسی اور کے بارے میں نہیں پتا، لیکن جتنا عرصہ تم میرے ارد گرد رہے ہو اس سارے عرصے میں نے تمہیں انتہائی بے ضرر سا انسان پایا ہے۔ تم بلا وجہ کسی پر اپنا غصہ نہیں اتارتے، تم بغیر کسی وجہ کے کسی کے پیچھے بات نہیں کرتے، تم اپنے سامنے ہوتے ظلم کو برداشت نہیں کرتے، تم جرأت سے آگے بڑھ کر سامنے والے کا منہ توڑ دیتے ہو۔ مجھے بتاؤ، کہاں سے حیوان ہو تم؟ یہ سب تو انسان ہونے کی علامات ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بے حد مضبوطی سے کہہ رہی تھی، اتنے وثوق سے کہ معاذ لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ اسے کبھی کسی نے اتنے وثوق سے اس کے انسان ہونے کا یقین نہیں دلایا تھا۔ یہ صرف رابیل ہی تھی، یہ صرف رابیل ہی کر سکتی تھی۔ ہاں وہی، جو جانتی تھی کہ تاریک کہف کی اذیت کیا اذیت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے تمہاری حیوانیت بھگتی ہے وہ لائق تھے اس سب کے۔ ہر عمل کے پیچھے وجہ ہوتی ہے معاذ، بلا وجہ کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا تم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے میکانیکی انداز میں سر ہلایا تھا۔ جس نے جو کیا ہوتا ہے وہ اس پر ضرور پلٹتا ہے، جیسے انہوں نے جو کیا وہ تمہارے ذریعے اللہ نے ان پر الٹا دیا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، اس سب کو ایسے ہی انجام تک پہنچنا تھا۔ اب گزرے اوقات کے باعث خود کو سوچ سوچ کر
مزید عذاب کا شکار کرنا عقل مندی نہیں، بے وقوفی گردانی جاتی ہے۔ اسی لیے تم بھی، اس نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر گرتے بال بکھیرے تھے، تم بھی اب اس گلٹ سے نکل آؤ، کیونکہ میری قرآن کی استاذہ کہتی ہیں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو سچی توبہ کے پانی سے دھل نہ سکے۔ وہ چند لمحوں کے لیے اسے اس دنیا کی نہیں لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا گویا وہ آسمان سے اتری کوئی پاکیزہ سی مخلوق ہو، صاف، شفاف اور معصوم۔ اسے یہ لڑکی کیسے مل سکتی تھی؟ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اسے مل گئی تھی، اور اب جب وہ اسے مل گئی تھی تو وہ اسے اس لمحے میں کھونے سے خوف زدہ ہوا تھا۔ کہاں سے سیکھی ہیں تم نے ایسی باتیں؟ وہ جو اس کا ہاتھ احتیاط سے اس کی گود میں رکھ کر فرسٹ ایڈ باکس کو بند کر رہی تھی، اس کے سوال پر نہ سمجھی سے اس کی جانب گردن گھمائی۔ مطلب کون سی باتیں؟ تم کیسے تھوڑے سے لفظوں سے مردہ وجود کو زندگی دے دیتی ہو؟ تم یہ کیسے کر لیتی ہو؟ اور اس کا سوال سمجھ کر وہ بھی ساختہ ہنس پڑی تھی، پھر کتھئی آنکھوں میں جہاں بھر کی شرارت سمیٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ قرآن پڑھنے والے کبھی بھی امید سے خالی نہیں ہوتے۔ میں نے قرآن کے الفاظ سے مردہ ارواح کی آبیاری ہوتے دیکھی ہے، اور جہاں تک بات رہی میری، تو معاذ احمد، وہ ہولے سے اس کی جانب جھکی، ساتھ ساتھ لب بھی دبا رکھے تھے۔ میں ہمیشہ سے اتنی ہی اچھی، پیاری اور معصوم سی لڑکی ہوں، اسی لیے اپنے آپ کو اذیت دینا بند کرو اور شرافت سے مجھے اچھے سے ٹریٹ کرو۔ بیویوں والا پروٹوکول دو، میرے لیے لوگوں کو مارو پیٹو، پھر دیکھنا کتنی جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے تم۔ لیکن خبردار، جو اب تم نے خود کو زخمی کیا تو، اگر اب کچھ بھی ایسا ویسا کیا نا، تو پھر دیکھنا رابیل عابد کیا کرتی ہے تمہارے ساتھ۔ ساتھ ہی بچوں کی طرح دونوں آنکھیں زور سے میچ کر کھولیں تو وہ اس کی حرکت پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ کیا کرو گی پھر؟ آج ہی بتا دو۔ اس نے بھی مسکراہٹ روک کر پوچھا تھا۔ تو میں تمہیں بہت ماروں گی، سمجھے؟ اور وہ اس کے جواب پر گردن جھکا کر ہنس دیا تھا۔ اپنی جسامت دیکھو پہلے، پھر مجھے مارنا۔ اتنی سی ہو تم، میرے سامنے تو اتنی سی لگتی ہو، کھڑے ہو کر مارنے کی کوشش کرو گی تو میرے چہرے تک ہاتھ پہنچنا بھی مشکل ہے۔ اس کے چھوٹے قد پر مزے سے چوٹ کرتا وہ ایک بار پھر سے رابیل کی گھوری کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے اس کے زخمی ہاتھ کو زور سے پکڑ کر گود میں پٹکا۔ اس کی کراہ بے ساختہ نکلی تھی۔ کیا ہو گیا اگر میں کھڑے ہو کر نہیں مار سکتی تو؟ بیٹھ کر تو میں تمہارے برابر آتی ہوں نا، اور میرا قد اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے، تمہارا قد ضرورت سے زیادہ لمبا ہے۔ سوکھتے بالوں کو اس نے کوفت سے سمیٹا تھا۔ جانے کون لڑکیاں تھیں جنہیں بال کھول کر سکون مل جاتا تھا، اسے تو چہرے پر آتے بالوں سے شدید قسم کی الجھن ہوتی تھی۔ ظاہر ہے اب اس چھٹکو سے بھالو کو کچھ تو چاہیے نا اپنے قد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، پھر بھلے ہی وہ میرا دراز قد کیوں نہ ہو۔ اس نے رابیل کو چھٹکو سا بھالو کہا تھا۔ اس نے تپ کر اسے دیکھا۔ ماس، مجھے غصہ مت دلاؤ، پتہ ہے جب تم سے نہیں ملی تھی نا، تب مشہور تھی میں اپنے پیشنس اور بردباری میں، اور ایک تم ہو، جب بھی تمہارے ساتھ بیٹھتی ہوں تمہاری یہ جلی کٹی باتوں سے میرا پارا 7ویں آسمان پر چلا جاتا ہے۔ اب کے وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر چہرے کے گرد سفید دوپٹہ لپیٹ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ جانے کیوں اسے تنگ کر کے بہت مزہ آتا تھا۔ شاید اس کا چہرہ غصے میں مزید گلابی ہو کر معاذ کو مزہ دیا کرتا تھا۔ نماز پڑھی تم نے؟ کچھ لمحوں بعد رابیل کی آواز پر اس نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تھا، پھر بنا جھجک سر نفی میں ہلایا۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ پڑھنی ہے نماز؟ ایک بار پھر آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا تو رابیل اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو نماز پڑھتے ہیں، عشاء کا وقت ہو گیا ہے اور پھر مجھے گھر بھی جانا ہے۔ میں چھوڑ دوں گا تمہیں گھر۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا، اور اب کہ ان کی جسامت کا فرق بہت واضح تھا۔ وہ اس سے واقعی لمبا تھا، رابیل اس کے کندھے سے بھی نیچے آتی تھی۔ بالکل بھی نہیں، آپ زخمی ہیں اور تھکے ہوئے بھی، تو انتہائی شرافت کے ساتھ گھر میں آرام کریں گے۔ میں شیزا کو کال کر دوں گی، وہ مجھے لینے آ جائے گی، اور ساتھ میرا عبایا بھی لے آئے گی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ ڈانٹتے وقت تم ڈائریکٹ تم سے آپ پر کیوں آ جاتی ہو؟ اس کے ناسمجھی سے پوچھنے پر وہ بے ساختہ ہنستی تھی، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس سمے اسے شدت سے احساس ہوا تھا اپنے چھوٹے قد کا۔ بابا سے سیکھا ہے میں نے یہ، وہ بھی جب شدید غصے میں ہوتے ہیں تو تم سے آپ پر سوئچ ہو جاتے ہیں۔
میں نے بھی ان سے اس بات کی وجہ پوچھی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایسے کہنے سے انسان زبان کا کڑوا بول بھی میٹھا لگنے لگتا ہے، آگے والے کو تکلیف کم ہوتی ہے۔ تب سے میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں۔ زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے، اگر اس کے ساتھ احتیاط نہیں کی جائے تو زندگی بھر کے زخم ساتھ رہ کر تکلیف دینے لگتے ہیں۔ آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل سے جائے نماز اٹھا کر بچھاتے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس نے بھی اس کے پیچھے گہرا سانس لیا اور ساتھ ہی جائے نماز بچھا لی۔ اب کہ وہ دونوں اپنی اپنی نماز میں مشغول دکھ رہے تھے۔ ایک جانب چھوٹا سا بھالو گردن جھکائے اللہ کے حضور پیش تھا تو دوسرا سنجیدہ چہرہ لیے اپنی تمام تر کمزوریوں کے ساتھ اس کے سامنے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ ان کے یوں ساتھ نماز پڑھنے پر تاریک سے کہف میں وہ گل ہوتی روشنی تحلیل ہونے لگی تھی، وہ روشنی جسے بچانے کے لیے رابیل کے پیر بہت زخمی ہوئے تھے۔ وہ روشنی ان کی عبادت سے پھیل رہی تھی، بڑھ رہی تھی، جس سے وہ دونوں یکسر بے خبر تھے۔ اس نے گردن پر آئے زخم پر بندھی پٹی کو ہاتھ سے چھوا تھا۔ درد کی ہلکی سی ٹیس اٹھی تھی، پھر پلٹ کر زخمی نگاہوں سے سائمہ بیگم کو دیکھا جو راکنگ چیئر پر جھولتی جانے کون سی سوچوں میں غرق تھی۔ وہ ان کی جانب پلٹا۔ اگر ہمیں وہاں جا کر آپ نے ذلیل ہی کروانا تھا تو جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کی پھنکار پر انہوں نے اپنا سیاہ چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پہلے ہی اس آدمی کو راستے سے ہٹا چکا ہوگا۔ ہاں تو آپ کو اس کے بارے میں پتا کرنا چاہیے تھا نا، جس طرح کے انکشاف وہ آپ کے منہ پر کر رہا تھا، یقیناً اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ حیرت ہے ویسے، میں کبھی سمجھ کیوں نہ سکا کہ آپ کی پچھلی طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت گہری چوٹ تھی۔ سائمہ بیگم نے بل بلا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اب تم اپنی ماں کے زخموں پر اس طرح سے نمک چھڑکو گے، وہ بھی اس ماس کی باتوں میں آ کر؟ ماں، یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی کہ وہ کس جگہ سے وابستہ رہا ہے۔ اسے پتا ہے کہ انسانوں کو کیسے کھنگالتے ہیں۔ جو کچھ بھی اس نے کہا مجھے اس میں 1% بھی شک نہیں ہے۔ لیکن خیر، ہم ابھی اس بارے میں بات نہیں کر رہے۔ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بات کے ذریعے آپ اسے بلیک میل کرنا ہی چاہتی تھیں تو کم از کم اس کے ہر جھول کو تو مٹا دیتی آپ تو بس اس کے سر پر پہنچ گئی بنا کسی ثبوت کے، اور اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ الگ۔ اس نے جھرجھری لے کر ایک بار پھر سے سنگھار آئینے میں اپنا زخم پلٹ کر دیکھا تھا۔ سائمہ بیگم نے مٹھی بھینچ کر کرسی کے ہتھے پر ماری۔ ان کا بس نہ چلتا تھا ماس کی گردن مروڑ کر رکھ دیتی۔ ہاں تو پھر تم نے کیوں پیچھے مڑ کر اسے 2-3 گھونسے نہیں جڑ دیے؟ تم تو وہاں بچوں کی طرح رونا شروع ہو گئے تھے۔ مجھ پر چوٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھ رکھو۔ جانتی ہیں اس کی گرفت کتنی سخت اور پروفیشنل تھی؟ مجھے لگا اگر میں نے ہلکی سی بھی مزاحمت کی تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، اور آپ بجائے مجھے بچانے کے پتہ نہیں کون کون سی دھمکیاں دینے بیٹھ گئی تھی اسے۔ سب کچھ تمہیں بچانے ہی کے لیے کر رہی تھی میں، لیکن تم کیوں میرا احسان تسلیم کرو گے؟ تم تو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی ہی ماں کو نشانہ بنا رہے ہو۔ ان کی گیلی سی آواز پر اس نے بے ساختہ پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا، پھر قدم قدم چلتا ان کے عین سامنے آ بیٹھا۔ واٹ ایور، مجھے اب کسی کی بھی تکلیف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ممی، آپ کی تکلیف سے بھی نہیں۔ مجھے اپنی کمپنی بچانی ہے اور اس کے لیے مجھے بہت سا پیسہ چاہیے۔ جانتی ہیں ہمارا بنا بنایا کھیل صرف آپ کی وجہ سے چوپٹ ہوا ہے۔ جانے عورتوں کے دماغ میں کون سا خناس بھرا ہوتا ہے انا کا کہ اس دھند کے آگے انہیں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ دل جلی باتیں کر کے وہ اٹھا تو وہ اس پر چلائیں، شرم کرو، ماں سے ایسی باتیں کرو گے تو کون سی زمین قبول کرے گی تمہیں؟ اس نے بیزار ہو کر سر جھٹکا تھا، پھر ان کی جانب مڑا، کرسی کے ہتھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھکا۔ اب جو بھی کروں گا میں خود ہی کروں گا۔ آپ کو اب کسی بھی معاملے کے درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ عورتوں کو صرف کام بگاڑنا آتا ہے، بنانا نہیں۔ اور ہاں، کچھ یاد آنے پر وہ ایک بار پھر سے اٹھتے اٹھتے جھکا تھا۔ سائمہ بیگم کی بے یقین آنکھیں اس کے بدلے تیوروں پر جمی تھیں۔ اس کمپنی کے جن شیئرز کی مالک آپ ہیں ان شیئرز کو آپ میرے نام کر رہی ہیں ممی، اور میں اس بارے میں مزید کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ اتنا کہا اور کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ سائمہ بیگم کا تاریک وجود اب کے نیلا پڑنے لگا، پھر وہ تیش میں اٹھی اور سنگھار آئینے پر زور سے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر دے ماری۔ اب کے شیشے کے ٹوٹے جالے میں ان کا ٹوٹا سا عکس نظر آ رہا تھا۔
اس نے اپنی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد گردن اس کی جانب موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ تشہد میں بیٹھی دعائیں پڑھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا، جھکی پلکیں، ہولے ہولے ہلتے لب اور خشوع۔ وہ اس پرسکون سے وجود کا اسیر ہونے لگا تھا۔ اسی اثنا میں رابیل نے سلام پھیرا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کی محو سی نظر کو دیکھا، مسکرا کر ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا بھی کہ کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے اتنے برجستہ جملے کی رابیل کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ آنکھیں پھیلا کر بچوں کی طرح اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا اچانک سے؟ چھینپ کر ہنستے ہوئے اس نے اپنے رخساروں پر ہاتھ رکھے تھے۔ ہاں، اسے پتا تھا کہ وہ بلش کر رہی ہے، حالانکہ اس نے بہت کوشش کی تھی بلش نہ کرنے کی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، اس کے دیکھنے پر اسے یاد دلایا اور پھر ہاتھوں کے پیالے میں اپنا چہرہ چھپا کر دعا مانگنے لگی۔ وہ اس کی اس حرکت پر مسکرایا تھا۔ میرے حصے کی دعا بھی مانگنا تم، میں تو عرصہ ہوا دعا مانگنا بھول چکا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ دعا کیسے مانگتے ہیں۔ اس نے اگلے ہی لمحے چہرے سے چھوٹے سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ تلاشتی نگاہوں نے معاذ کو اپنے برابر میں دیکھا، لیکن وہ اب گلاس ڈور کے ساتھ لیٹا باہر تاریکی میں ڈوبے باغیچے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے، اب کہ وہ بے حد سکون سے دعا مانگ رہی تھی۔ معاذ نے ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا اور پھر چہرہ اس طرف کو موڑ کر اسے دعا مانگتے دیکھنے لگا۔ اسے بلا شبہ بہت سی باتیں اس لڑکی سے سیکھنے کی ضرورت تھی۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سامنے رکھے فون سے شیزا کو کال کر کے تایا کے گھر آنے کا کہا اور پھر جائے نماز تہہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیڈ پر بکھرا لحاف درست طریقے سے تہہ کر کے رکھا اور ادھر ادھر بکھرا سامان سمیٹ کر کمرہ درست حالت پر لانے کے بعد اس نے معاذ کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مت سدھرنا تم، ہر عادت خراب ہے۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ کتنی ٹھنڈ ہے لیکن تم مزے سے ٹھنڈی زمین پر لیٹے ہو۔ ایک تو موسم ایسا، اوپر سے جانے کب تک بارش میں بھیگتے رہے ہو تم۔ بخار چڑھ گیا نا تو پھر مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ اس کے سر پر کھڑی باتیں سناتی بالکل بھی نہیں تھک رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اٹھ کر بیڈ کی جانب چلا آیا۔ چپ چاپ لیٹ گیا، لحاف بھی گردن تک تان لیا۔ اب سو جاؤ۔ رابیل، وہ جو پلٹنے ہی لگی تھی، بے ساختہ اس کی پکار پر رک گئی۔ پلٹ کر اسے دیکھا۔ مت جاؤ۔ جانے کیسے اس کے لبوں سے یہ دو بول پھسل گئے تھے۔ اپنے کمرے سے اسے جاتے ہوئے دیکھنا ایسا لگ رہا تھا گویا وہ اس کی زندگی سے جا رہی ہو۔ اسے اس کے ساتھ امید نظر آئی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے اپنی ذات کے اندھیروں کو بھول گیا تھا۔ وہ ان اندھیروں کو کبھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ واقعی اس کے قریب چلی آئی تھی، پھر آہستہ سے اس کے سراہنے بیٹھ گئی۔ لیکن اس کے اس طرح بیٹھنے میں بھی ایک خاص فاصلہ تھا۔ معاذ نے بنا کسی جھجک کے ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ میں سو رہا ہوں، تب تک تم میرے پاس رہو، بہت مدھم آواز میں کہہ کر اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ رابیل نے گہرا سانس لیا اور پھر خاموشی سے اس کے سراہنے بیٹھی رہی۔ جب تک وہ سو نہیں گیا تب تک وہ اس کے چہرے کو تکتی رہی تھی۔ کتنا پیارا تھا وہ، لیکن کیا بنا دیا تھا اسے اس دنیا نے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے تب وہ آہستہ سے اٹھی، اس کا لحاف درست کیا اور ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر چلی آئی۔ شیزا کی گاڑی کا ہارن اسے لاؤنج تک سنائی دے رہا تھا۔ تایا کو خدا حافظ کہنے کے بعد وہ گھر سے نکل گئی تو معاذ کی آنکھ بے ساختہ کھلی۔ زخمی ہاتھ کو نگاہوں کے سامنے کیا۔ تم عادت بنتی جا رہی ہو رابیل، وہ عادت کہ جسے اپنانے کے بعد میں کبھی شرمندگی اور تاریکی کا شکار نہیں ہوا۔ تم روشنی ہو، وہ روشنی جو سیاہی کو کاٹ دیا کرتی ہے۔ تم معاذ کی روشنی بنتی جا رہی ہو، بلکہ تم معاذ کی ہوتی جا رہی ہو۔ تم پہلے سے زیادہ مجھے میری لگنے لگی ہو۔ پٹی بندھے بازو کو آنکھوں پر رکھ کر اس نے انکا ہوتی بے چینی کو خیر باد کہا اور دھیرے سے جلتی ذات کے کواڑ بند کرنے لگا کہ اس جلن کا مرہم اب اسے مل گیا تھا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو بے حد خاموش لگ رہی تھی۔ شیزا نے یوں ہی گردن پھیر کر اسے دیکھ لیا۔ اسے رابیل کا چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا رابیل؟ معاذ بھائی ٹھیک ہیں؟ اس نے چند پل تو اس کی بات کا جواب ہی نہ دیا، پھر گہرا سانس لے کر پیشانی مس لی۔ اس کا انداز پچھلی والی رابیل سے اب کے یکسر مختلف تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے،
بے حد مدھم آواز میں کہا تو شیزا نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں فکر لیے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ پھپھو آئی تھی صبح تایا کے گھر اور اب کے شیزا بری طرح چونکی تھی۔ وہ کیوں یہاں آئی تھیں؟ وہ کیوں آئیں گی؟ اپنے کڑوے لفظوں سے معاذ کو اذیت دینے آئی تھیں۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ حبیبہ تائی کو لے کر کتنا حساس ہے۔ پھپھو آئیں اور اس کے ادھڑے زخم کو ایک بار پھر سے اپنی زبان کے کڑے بول سے ادھیڑ دیا۔ تایا بھی بہت اداس لگ رہے تھے اور معاذ اس کی تو حالت ہی مت پوچھو۔ تو تمہیں انہیں کمفرٹ کرنا چاہیے تھا نا۔ شیزا نے اب تک چہرہ اس کی جانب پھیر رکھا تھا۔ میں یہی کر رہی تھی، بہت باتیں کی میں نے اسے کمفرٹ کرنے کی کوشش کی، پچھلی کسی بھی بات کو نہیں دہرایا، لیکن پھر بھی شیزا کچھ ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ پریشانی کی بات تو ہے، پھپھو اب یوں اوچھے کنڈوں پر اتریں گی تو ظاہر ہے پریشان تو ہونا ہی ہے، ان کی عادت سے کون واقف نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ مجھ سے تو کبھی بھی انہیں اتنا لگاؤ نہیں تھا کہ میرے یوں الگ ہونے پر وہ اس طرح کی حرکتوں پر اتر آئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیوں کر رہی ہیں ایسے؟ اس نے آخر میں استفہامیہ نگاہیں اس پر جمائیں تو کچھ پل گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ شیزا کے اسٹیئرنگ تھامے ہاتھوں میں جانے کیوں پسینہ آ گیا تھا۔ کیا اسے ارحم کے پیغامات اور اس کی زومانی باتوں کے بارے میں رابیل کو بتا دینا چاہیے؟ وہ اور پریشان ہو جائے گی۔ مجھے تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کہ تایا یا پھر معاذ بھائی اس وجہ سے واقف ہوں، یا پھر ہم بابا سے بھی بات کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ بابا کو بتائیں اس سب کے بارے میں، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ لیکن اس نے فوراً نفی میں سر ہلا کر اس کی بات کو رد کر دیا تھا۔ بابا کو بتانے کا مطلب ہے زاہد چچا کو بتانا، اور ان کو بتانے کا مطلب ہے بات زرتاشا چچی کے کان تک پہنچنا، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی۔ وہ بات سارے خاندان میں پھیلا دیں گی۔ میں معاذ یا تایا کو مزید کسی بھی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی شیزا، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ شیزا نے بھی اس کی نفی پر سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ زرتاشا چچی کو کون نہیں جانتا تھا۔ جب بھی ایسی کوئی بات خاندان میں ہوتی تھی تو سب سے پہلے اس کی خبر چچی کے پاس آتی تھی اور پھر بات سارے خاندان میں پھیل جاتی۔ معاذ بھائی نے کچھ بتایا تمہیں کہ پھپھو کیوں کر رہی ہیں ایسے؟ نہیں، اس نے مجھ سے صبح کے واقعے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ یہ بھی میں تایا سے بات کر رہی تھی تو مجھے پتہ چل گیا۔ اگر ان سے بات نہیں کرتی تو معاذ مجھے کبھی نہ بتاتا۔ ہم خود چلیں گے پھپھو کے گھر ان سے بات کرنے۔ ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، ہم ان کی غلط فہمی دور کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ ہم سب کی جان بخش دیں۔ اس نے بات کا ایک اور رخ سامنے رکھا تو رابیل نے اس کی جانب سوچتی نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی۔ اس کے کہنے پر شیزا نے ایک بار پھر سے ہونٹ آپس میں مس کیے تھے۔ اسے کوئی بات بہت بے چین کر رہی تھی، یوں لگ رہا تھا وہ کوئی چوری کر رہی ہو۔ رابیل سے یہ بات چھپا کر اس کا دل عجیب ہونے لگا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، صبح سوچتے ہیں اس بارے میں کچھ۔ تم پریشان مت ہو، کوئی نہ کوئی حل تو نکل ہی آئے گا۔ لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے پھپھو کو صرف معاذ بھائی سے مسئلہ نہیں ہے رابی، انہیں کچھ اور بھی چاہیے۔ یہ صرف تمہاری بات نہیں ہے، اتنا تو میں بتا سکتی ہوں تمہیں۔ اب وہ کیا بات ہے جس کے پیچھے وہ یہ سب کر رہی ہیں، ہمیں صرف اس کو ڈھونڈنا ہے۔ اس کے کہنے پر رابیل یکدم چونکی تھی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ ہاں واقعی، میں نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا پہلے؟ انہیں نہ تو مجھ سے کوئی لگاؤ ہے اور نہ ہی معاذ سے۔ پھر وہ کیا بات ہے جس کے پیچھے وہ ہم سب کو اذیت کا شکار کر رہی ہیں؟ یوں لگتا تھا گویا بہت سی بند گروہوں میں سے ایک گرہ کھل گئی ہو، اس کے ہاتھ کوئی سرا آ گیا تھا۔ یہی تو، پھپھو اپنا وقت بلا وجہ یہاں وہاں برباد کرنے والی عورت نہیں ہے رابیل۔ اتنا تو خیر ہم انہیں جانتے ہی ہیں۔ یقیناً تمہاری وجہ سے معاذ بھائی کو تکلیف دینے کے پیچھے ضرور کوئی بڑی وجہ ہے، اور اگر ہم اس وجہ تک پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس سارے تماشے کو ختم کر سکیں۔ ہمیں جلد ہی کچھ سوچنا ہوگا اس بارے میں۔ شیزا کے حوصلہ افزا الفاظ نے اس کی ہمت بڑھائی تھی۔ کچھ سوچ کر اب اس کا پریشان دل آہستہ آہستہ شانت ہونے لگا تھا۔ جتنی مدد وہ معاذ کی اور اپنے اس نکاح کو بچانے کی کر سکتی تھی، اتنی مدد اسے کرنی چاہیے تھی۔ وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اور تب تو بالکل بھی نہیں جب بات اس کے نکاح پر تھی۔ شیزا نے اس کی خاموشی سمجھ کر گاڑی آگے بڑھائی اور پھر سارے راستے رابیل یہی سوچتی رہی کہ آخر ایسا کیا تھا جو پھپھو کو اس حد تک گرا رہا تھا۔
اسے جلد از جلد اس وجہ تک پہنچنا تھا۔ دوسری جانب معاذ نے اپنے اوپر سے لحاف ہٹایا اور بستر سے نکلا۔ سنگھار آئینے پر رکھی پی کیپ اٹھا کر سر پر پہنی، سائڈ ٹیبل سے موبائل اور چابیاں اٹھاتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اب گاڑی کو سنسان راستوں پر دوڑاتا آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ رابیل کو تو اس نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن یہ یقین وہ خود کو کیسے دلا سکتا تھا؟ کیا وہ اتنی جلدی ٹھیک ہو جانے والوں میں سے تھا؟ اگر ایسا ہو سکتا تو کیا اس کی پچھلی زندگی اتنے زخموں سے عبارت ہوتی؟ لیکن رابیل کو مزید پریشان کیے بغیر وہ خاموشی سے اس کی پیروی کرتا رہا، ہنستا رہا، اسے یقین دلاتا رہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ یہ سب اس کا ماضی تھا، یہ سب اس کی تکلیفیں تھیں۔ اس میں رابیل کا کوئی حصہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ تکلیفوں میں اسے اپنا حصہ دار بنانا چاہتا تھا۔ اسے تو صرف یہی بات پریشان کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ لڑکی اب اس کے تاریک خوابوں کا حصہ بننے لگی تھی، ان خوابوں کا کہ جن سے بچنے کے لیے اس نے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھیں۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا جانے پہچانے راستوں پر موڑ کاٹ رہا تھا۔ اسے ان راستوں کی عادت تھی، ان راستوں نے اسے کہف کی اذیتوں میں دھکیلا تھا، بھلا وہ ان کو کیسے بھول سکتا تھا؟ کچھ گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اسی حویلی میں ایک بار پھر سے داخل ہو رہا تھا کہ جس میں داخل نہ ہونے کا تہیہ اس نے برسوں پہلے سے کر رکھا تھا۔ سردی کے باعث جیبوں میں ہاتھ اڑ سے گردن جھکا کر چلتے بہت سے گارڈز کے سلام کا سر کے خم سے جواب دیتا وہ اپنی ہی سوچوں میں غرق نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اب وہ سلطان کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر دراز تھا، کمزور اور خالی خالی سا، لیکن اس کی آنکھیں اس سیاہی میں بھی چمک رہی تھیں۔ یہ چمک اس کی ذات کا خاصہ تھی۔ معاذ کو اس چمک سے ہمیشہ خوف آتا تھا، اب بھی آیا تھا۔ کیسے آنا ہوا، وہ بھی رات کی اس پہر؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ اپنے ازلی نرم انداز میں گویا ہوا تھا، لیکن یہ نرم انداز کب سمندری چٹانوں کی سی سختی میں بدل جاتا کوئی ادراک کیسے کر سکتا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ انسان کے گناہوں، اس کی سیاہ کاریوں اور اس کے اعمال کے ساتھ ہی اس کا اندر مردہ ہونے لگتا ہے۔ اس نے جھکا سر اٹھایا، نیم روشن سے کمرے میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ سر پر پی کیپ ہونے کے باعث اس کی آنکھیں واضح نہیں تھیں اور نہ وہ ان آنکھوں کو اب کسی پر واضح کرنا چاہتا تھا۔ لیکن سلطان، وہ جانتا تھا، اسے بغیر دیکھے پتا تھا کہ معاذ کی آنکھیں اس سمے کیسا منظر پیش کر رہی ہوں گی۔ یہی سچ ہے، اس نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ مجھے اس بات سے اختلاف نہیں ہے سلطان، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں یقین ہے لڑکے، اور تم اس بات کے لیے یہاں آئے بھی نہیں ہو، تمہیں یہاں کوئی اور بات کھینچ کر لائی ہے۔ وہ واقعی سلطان تھا، اسے واقعی انسانوں کو اخبار کی طرح پڑھنا آتا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے اسے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہو گیا تھا، اس نے بات کا آغاز کیا تو آواز بہت خاموش تھی، اتنی خاموش اور تاریک کہ سلطان کو اپنی ساری حسیات اس کی جانب مبذول کرنی پڑی۔ اسے سمجھنے کے لیے ویسے بھی پوری توجہ کی ضرورت پڑتی تھی۔ مجھے پچھلے مہینے لگا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، میرا نکاح ہو گیا ہے، ایک اور زندگی میرے ساتھ جڑ گئی ہے، تو اب میں نارمل زندگی کی جانب واپس آ رہا ہوں۔ وہ جو اپنے بستر پر دراز تھا بے یقینی سے سیدھا ہو بیٹھا، پتھرائی نگاہیں اس کے سیاہ وجود پر ہی جمی تھیں۔ اس کے لیے یہ انکشاف بالکل غیر متوقع اور نیا تھا، اسے معاذ سے یہ امید کبھی بھی نہیں تھی۔ نکاح؟ کیا شادی کر لی ہے تم نے؟ اس کے استفسار پر اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ صرف نکاح کیا ہے، میں ہمیشہ ہی نکاح کرنے یا پھر کسی کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے خوف زدہ تھا، لیکن سلطان وہ میری زندگی میں یوں شامل ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اس کی معصومیت اور اس کی پاکیزگی نے مجھے میرے اندھیرے بھلا دیے تھے۔ مجھے لگا میں ٹھیک ہو رہا ہوں، میں ریکور کر رہا ہوں، مجھے لگا کہ اب میں وہ خواب کبھی نہیں دیکھوں گا، مجھے لگا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ سلطان جو سانس رو کے اس کی باتیں سن رہا تھا اس کے سوال پر بھی کوئی رد عمل نہ دے سکا۔ اس کی باتیں بہت غیر یقین تھیں، اسے اس پر اعتبار کرنے میں وقت لگ رہا تھا۔ پھر ایک عورت اور اس کے بیٹے نے آ کر مجھ سے میری معصوم روشن سی صبح چھین لی۔ ایک عورت اور اس کے بیٹے نے مجھے ایک بار پھر سے تاریکیوں میں دھکیل دیا۔ ایک عورت اور اس کے بیٹے نے میری سوئی تکلیفوں کو پھر سے جگا دیا سلطان، اور
اب مجھے لگتا ہے کہ میں خود کو نہیں روک پاؤں گا، مجھے لگتا ہے کہ میں سب تباہ کر دوں گا، اور یہ سب کرنے کے بعد میں اس لڑکی کا حقدار نہیں رہوں گا، کیونکہ وہ مجھ جیسے گناہ گار انسان کے ساتھ نہیں رہ سکے گی۔ اس نے سانس اندر کھینچی تھی، ناک اور کان ضبط سے گلابی پڑنے لگے، سانسیں تیش سے ابلنے لگی تھی، پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کب وہ انسان سے حیوان بن جائے۔ کس نے کی ہے ایسی حرکت؟ سلطان کو بھی یکدم تیش چڑھا تھا، گرج کر پوچھا۔ اتنے سالوں بعد تو ان کا پیارا زندگی کی جانب لوٹ رہا تھا، اور اسے بھی کسی نامراد نے آ کر اسے چھین لیا تھا۔ وہ ان میں سے ایک ایک کی گردنیں کاٹ کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں بتانا ہوتا تو کیا تمہارے پاس آتا میں؟ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ اس کی آنکھیں ناسمجھی سے سکڑیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی تاریک راستوں پر چلنے کے بعد پلٹنا ناممکن ہوتا ہے؟ اور اس کے ایسے سوال پر سلطان کی پیشانی کا ہر بل ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ وہ اسے مدد مانگنے نہیں آیا تھا، وہ اسے آگاہ کرنے آیا تھا کہ وہ خود کو بھلا کر انتہائی غیر انسانی سا قدم اٹھانے لگا ہے۔ تم کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے تھے، پھر گھٹنوں پر کوہنیاں رکھتا جھکا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں؟ معاذ کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا کہ جس کے بعد پلٹنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ جب وہ پہلی دفعہ اس حویلی میں آیا تھا تبھی سلطان جانتا تھا کہ وہ کیسا بچہ تھا، اس کی سوچ اور اس کے محسوسات کیا تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ ذرا سی محنت کے بعد یہ چھوٹی سی چھری تیز دھار تلوار میں تبدیل ہو جائے گی، اور حقیقت میں ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ وہ اب تیز دھار تلوار بن گیا تھا، منجھا ہوا اور ظالم۔ اتنے سال میں نے خود پر بند باندھے رکھا کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے براہ راست تکلیف دینے کی جرت نہیں کی تھی۔ انہوں نے میری ماں کو اذیت دے کر مارا تھا، اور اب وہ اس لڑکی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں جو مجھے بے حد عزیز ہے۔ کیا انہیں لگتا ہے کہ میں ہر بار ان کو بخش دوں گا؟ کیا یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی نہیں ہے سلطان؟ آخر میں محظوظ ہو کر پوچھا تھا۔ معاذ، مجھے ان کی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے نا سلطان۔ وہ سوال نہیں تھا، وہ جواب بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کا ارادہ تھا، خوفناک اور سرد سا ارادہ۔ یاد رکھنا کہ پھر وہ لڑکی تمہارے حصے میں نہیں آئے گی، وہ روشن صبح ہوگی اور تم سیاہ رات۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ پھر تم اس کے ساتھ زندہ رہ سکو گے؟ اور اب کے سلطان نے مزید حیران ہونے کے بجائے اپنے وجود پر سرد سا خول چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ اب وہ پروفیشنل سلطان لگ رہا تھا، وہ سلطان کے جس کے معاملات میں فیلنگز اور احساسات کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جانتا ہوں کہ پھر میں اس کا حقدار نہیں رہوں گا۔ جب جانتے ہو تو پھر کیوں کرنا چاہتے ہو یہ سب؟ کیا انہیں پیچھے دھکیل کر اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنا اتنا ناممکن ہے؟ وہ اس کے سوال پر خاموش رہا تھا کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ ممکن بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے معاذ، اگر ایسا کرنا ممکن ہے تو انہیں پیچھے دھکیل کر اپنی زندگی شروع کر دو۔ تمہاری ذات کے اندھیروں کو پناہ مل جائے گی، تم گلٹ سے آزاد ہو جاؤ گے، اور اگر آزاد نہ بھی ہو سکو تو یہ جو بوجھ ہے ہلکا ہو جائے گا۔ تمہارے وہ تاریک خواب تمہیں تکلیف دینا بند کر دیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر سوچ لو، خود کو یوں گہری جہنم میں مت دھکیلو۔ اس نے بہت سبھاؤ سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جو وہ کہہ رہا تھا وہ اتنا ناممکن بھی نہیں تھا، لیکن کیا انہیں ایسے بے مہار چھوڑ دینا درست فیصلہ ہوگا؟ کیا بھروسہ تھا کہ وہ دوبارہ پلٹ کر اس پر وار نہیں کریں گے؟ اور اگر اس کے بعد وہ پلٹ کر حملہ کریں تو؟ سلطان کی آواز یکدم برف ہوئی تھی۔ تو ایک ایک کی گردنیں کاٹ کر پھینک دینا، بلکہ عبرت کا نشان بنا کر چوک پر لٹکا دینا۔ سلطان تمہارا ہر طرح سے ساتھ دے گا۔ ہر دفعہ ہم ہی کیوں پیچھے ہٹیں سلطان؟ ہر دفعہ ہم ہی کیوں درگزر کریں؟ اس کی سرمئی آنکھیں بے حد اداس تھیں۔ وہ اس سمے 13 سالہ معاذ لگ رہا تھا کہ جو اپنی ماں سے اکثر پوچھا کرتا تھا کہ ہر دفعہ ہم ہی کیوں معاف کریں، ہر دفعہ ہم ہی کیوں قربانی دیں؟ کیونکہ یہی ایک راستہ ہے خود کو بچانے کا معاذ۔ ایک دفعہ بھی اپنے نفس کی گئی پیروی تمہیں اگلے جہان تک رسوا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ یہ فیصلہ سراسر تمہارا ہوگا اور اس کے نتائج بھی تم ہی کو بھگتنے ہوں گے۔ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم سیاہی کو چننا چاہتے ہو یا روشنی کو۔
کیا پھر میں نارمل ہو جاؤں گا؟ ایک یہی یقین دہانی درکار تھی اسے۔ اللہ نے چاہا تو ضرور ایسا ہی ہوگا۔ نا امیدی کفر ہے۔ امید کا راستہ اللہ تک جاتا ہے۔ اس راستے کو تھامو اور خود کو بچاؤ، کیونکہ انتقام سیدھی لکیر کی مانند نہیں ہوتا بچے۔ یہ تو گھنا جنگل ہوتا ہے کہ جس میں داخلے کے بعد انسان کے کھو جانے کا خدشہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ واپسی کے سارے راستے وہ بے حد خاموش تھا۔ کھلی کھڑکی پر اپنا بازو رکھے ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ تھامے وہ ڈرائیو کرتا بہت سی سوچوں کا مرکز لگ رہا تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دل و دماغ پر گزرے اوقات کی اس قدر گرد جمع تھی کہ کچھ دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ سلطان کے پاس بھی وہ اسی لیے گیا تھا کیونکہ وہ خود سے خوف زدہ تھا، وہ خود سے ڈر گیا تھا۔ اگر وہ اکیلا رہتا اور ان باتوں کو مزید سوچتا تو شاید یہ دن ارحم اور اس کی ماں کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوتا، لیکن وہ اس ایک لکیر کو پار کر کے خود کو حیوان ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سلطان سے بات کرنے کے بعد خود کو ایک بار پھر سے سمجھانا شروع کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے خود کو راضی کرنے لگا تھا، خود کو اپنی ذات میں پھیلے اندھیروں سے نگاہیں ملانے کی ہمت دلا رہا تھا۔ یہ اسے کرنا ہی تھا، کوئی اس کی جگہ آ کر اسے اس سب سے آزادی نہیں دلوا سکتا تھا۔ کھلے شیشے سے اندر گرتی سرد ہوا اب کے اس کے بالوں کو ہولے سے اڑا رہی تھی، لیکن وہ کسی اور ہی خیال میں گم ڈرائیو کر رہا تھا۔ صبح وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلا اور کسی بھی جانب دیکھے بغیر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ رات کی سیاہی اس کے چہرے سے چھٹ گئی تھی اور اب وہاں صرف خاموشی تھی۔ ابھی لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ وقار صاحب کی آواز پر ٹھہر گیا۔ ناشتہ کر لو آ کر معاذ۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ کچن میں کھڑے ناشتہ بنا کر اب گول سے ٹیبل پر لگا رہے تھے۔ صبح کی بکھری تازہ روشنی میں الائچی والی چائے کی مہک نے سارے لاؤنج کو خوشگوار کر دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کسی بھی پس و پیش کے بغیر کچن میں چلا آیا۔ آتے ہی خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وقار صاحب اپنے مگن انداز میں چہرے پر نرم مسکراہٹ لیے اب اس کے سامنے سنہرا سا آملیٹ رکھ رہے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، ان کی بوڑھی آنکھوں میں بہت پیاری چمک تھی۔ وہ اس چمک کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ شروع کرو، اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لے کر ہاتھ ناشتے کی جانب بڑھایا اور چائے کپ میں انڈیلنے لگا۔ وہ بھی اپنا ناشتہ لیا اب کرسی کھینچ کر اس کے برابر میں بیٹھ رہے تھے۔ اس نے نوالا چباتے ہوئے ایک نگاہ بغور انہیں دیکھا تھا۔ رات خواب میں تمہاری ماں کو دیکھا تھا میں نے۔ اس کا منہ تک جاتا ہاتھ ہوا ہی میں معلق رہ گیا تھا۔ وقار صاحب اپنی جگہ بیٹھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھوں کا ساکت ارتکاز دیکھ کر ہولے سے مسکرائے۔ ہاں، میں نے اسے رات خواب میں دیکھا تھا، شاید اسی لیے کہ میں رات اسے یاد کر کے سویا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یوں میری جلتی روح کو آرام دینے خواب میں آ جائے گی۔ جانتے ہو، انہوں نے محبت سے اس کی جانب دیکھا تھا، آنکھوں میں نمی لیے۔ اس کے منہ میں موجود نوالا اب حلق سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا بہت سے کانٹے حلق میں اگ آئے ہوں۔ وہ اور میں نہر کے کنارے پر کھڑے تھے، لیکن وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھی۔ میں نے اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے منع کر دیا۔ میں وہیں رک گیا، پھر وہ اپنی ایڑیاں اونچی کر کے بولی۔ جانے کیوں ان کی آواز کانپی تھی۔ اس نے ہاتھ میں لیا نوالا آہستہ سے پلیٹ میں رکھا تھا۔ کچھ تکلیفیں انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ معاذ کو کہے اپنا خیال رکھے، وہ اسے کبھی بھی جج نہیں کرے گی۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ وہ میرے خواب میں بھی صرف تمہاری ہی بات کر رہی تھی معاذ، اور تم کہتے ہو کہ تم اب ماں کے بیٹے نہیں رہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں، پٹی بندھے ہاتھ کو ماتھے پر رکھا، پھر گہرا سانس لیا۔ یہ باتیں اس کے لیے بہت زیادہ تھیں۔ پھر وہ اس سفید روشنی میں تحلیل ہو گئی۔ میں اسے ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ صرف تمہاری ہی بات کرنے آئی تھی۔ نیند سے اٹھ کر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ اچھا خواب تھا یا اداس۔ اس نے میری آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیا تھا لیکن دل سرشار تھا۔ کیا یہ اداس خواب تھا معاذ؟ ان کے پوچھنے پر اس نے ان کی جانب دیکھا، کچھ اس کے اندر بہت آہستگی سے ڈوبنے لگا تھا۔ ہاں بابا، یہ اداس خواب تھا، اس نے ہولے سے کہا تھا۔ انہوں نے اندر گرتے آنسوؤں سے بوجھل ہوتی سانس خارج کی تھی۔ اداسیاں اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہیں بھلا؟
آپ کو تکلیف ہوئی ہے نا؟ اس نے اب کے براہ راست ان سے پوچھا تو وقار صاحب نے جلتی آنکھیں ہاتھ کی پشت سے رگڑیں۔ ایک کڑا وقت تو بہرحال انہوں نے بھی گزارا تھا۔ ہاں، حلق میں جمع ہوتے آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ معاذ جانتا تھا کہ وہ اس کے ہر رویے سے ہرٹ ہوتے تھے، لیکن وہ بھی کیا کرتا۔ گرد و نواح کی تلخی نے اس کے اندر بسیرا کر رکھا تھا۔ اپنے لفظوں کا بے دردی سے استعمال کرتے اسے بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں اپنے ہر عمل کے لیے بابا۔ جو کچھ ہوا اس میں آپ قصوروار نہیں تھے، اس نے کہہ کر اپنی چائے اٹھائی تھی، پھر گرم ابلتا بھورا مایا حلق سے اتارنے لگا۔ ہم دونوں اپنی جگہ ٹھیک تھے معاذ، جو تم نے کیا اور جو میں کرتا رہا۔ مجھے لگتا ہے جو ہوا وہ ایسے ہی ہونا تھا۔ تمہیں اس تاریک دنیا کا سامنا کرنا تھا اور مجھے اس ذلت کا۔ شاید ہم خود کو اس بڑے دن میں جسٹیفائی کر سکیں، شاید ہم بھی اپنے اعمال کی وضاحت دے سکیں، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری ماں اس دن ہم سے رخ نہیں پھیرے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہم دونوں ایسے نہیں تھے، ہم ایسے بنا دیے گئے تھے۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر ان کی بات سے اتفاق کیا تھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے بابا۔ نہیں معاذ، ایک دوسرے سے پہلے ہمیں خود کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی بات پر اس نے سر جھٹکا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جانتے ہیں بابا، انسان ساری دنیا کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جب بات خود پر آتی ہے تو معافی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، خود کو قبول کرنا کسی اور کو قبول کرنے سے کہیں زیادہ کٹھن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں کمزور ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے سیاہ ہیں، اسی لیے تو ہم خود کو قبول نہیں کر پاتے، خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ کاش کہ ماں کبھی میرے خواب میں بھی آ جائیں تو میں بھی تھوڑا سا پرسکون ہو سکوں۔ تمہیں پرسکون ہونے کے لیے خود کی معافی درکار ہے معاذ، خود کو معاف کر دو۔ ان کے نرمی سے کہنے پر اس نے سر ہلایا تھا۔ میں کوشش کروں گا بابا، آپ دعا کریں کہ میں خود کو اپنے سیاہ اور سفید کے ساتھ قبول کر سکوں۔ شاید پھر میں ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے لیے شاید مجھے ساری عمر لگ جائے۔ ٹھنڈی سی تازہ روشنی ہر جانب سے چھن کر گھر میں گر رہی تھی۔ آملیٹ اور چائے کی اشتہا انگیز مہک میں کسی کے خاموش آنسو بھی شامل ہو گئے تھے۔ ساری عمر لگے یا پھر ایک لمحہ، تمہیں بس وہ ایک لمحہ تلاش کرنا ہے جس میں تم خود کو معاف کر سکو۔ تمہارا وہ ایک لمحہ تمہاری ہر سیاہ کاری پر بھاری ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے عمر بھر کے گناہوں پر سچی توبہ کا ایک آنسو بھاری ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا بابا۔ اس نے بہت آہستہ سے کہے تھے یہ لفظ، اپنے آپ سے نگاہ ملانا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ کوشش میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ بس جو میں نے ماں کے ساتھ کیا وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے مجھے اپنی جان سینچ کر بڑا کیا تھا، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مجھ پر صرف کیا تھا، لیکن بابا میری جوابی کارروائی نے سب ختم کر دیا۔ میں نے اپنا سب کچھ ان کے ساتھ ہی کھو دیا تھا۔ اس رات جب میں ہاسپٹل سے نکلا تھا تو پہلے والا معاذ نہیں تھا، مجھ پر سیاہی بسیرا کر چکی تھی، کیونکہ میں مایوس ہو گیا تھا۔ آج بہت دنوں بعد اس نے وقار صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یوں بات کی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ شاید یہی ان کے بیٹے کا بوجھ کچھ کم کر سکتا۔ مایوسی کفر ہے بلا شبہ، انہوں نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اور میں کافر نہیں بننا چاہتا تھا، میں مسلمان رہنا چاہتا تھا، لیکن بابا میں کافر بننے لگا تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ وقار صاحب چند لمحے کچھ نہ بولے۔ لیکن میں یوں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں یوں مایوسیوں میں نہیں گھر سکتا۔ میں حبیبہ کا بیٹا رہنا چاہتا ہوں، میں ضرور ان اندھیروں سے نکلنے کی کوشش کروں گا بابا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے زخمی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، پھر اس کا ہاتھ آہستہ سے تھپکا۔ اللہ تمہارا مددگار ہوگا معاذ، میں تمہارے لیے بہت دعا کروں گا۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا، پھر یوں ہی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ویسے مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ مجھ پر چلانے کے علاوہ ناشتہ بھی اچھا بنا لیتے ہیں۔ وقار صاحب نے اس پر نگاہیں اٹھائی تھیں۔ شرم کر خر، اور وہ بے ساختہ ہی ہنس دیا تھا۔ اسے کسی کا جنگلی خر کہنا یاد آ گیا تھا۔ ویسے یہ رابیل کو خر کا مطلب آپ نے بتایا تھا؟
اس نے چابیاں ہاتھ میں لے کر باہر نکلتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے چائے کا کپ لبوں سے لگائے ہی اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کچھ یاد آنے پر ایک بار پھر سے ان کے سامنے چلا آیا تھا۔ جانتے ہیں وہ مجھے کیا کہتی ہے؟ جانتا ہوں۔ اور وہ جو محظوظ ہو کر انہیں تنگ کرنے لگا تھا یکدم رک گیا، ابرو حیرت سے سکیڑے۔ جنگلی خر بولتی ہے نا وہ تمہیں، اس نے بتایا تھا مجھے، اور یقین کرو مجھے یہ نام تمہارے لیے پسند بھی بہت آیا تھا، جنگلی خر، واو۔ وہ کہہ کر ہنسے تو اس نے خاموشی سے انہیں دیکھا۔ آپ دونوں کے اس الائنس میں پتہ نہیں مجھے گھر میں رہنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ سر ہلا کر کہتا وہ باہر نکلا تو وقار صاحب کے کہے نے آخر تک اس کا پیچھا کیا۔ اگر کچھ الٹا سیدھا کرو گے تو ہم تمہیں گھر سے اٹھا کر باہر بھی پھینک دیں گے۔ ان کی ہانک پر اس نے سر ہلایا تھا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولتا اندر بیٹھا۔ ہر جانب پھیلی ٹھنڈی سی صبح بہت دنوں بعد آج بے حد شفاف لگ رہی تھی۔ دوسری جانب وہ ناشتے کی ٹیبل پر سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ردا اور شیزا اپنے کالج ڈریس میں ملبوس اونچی پونیاں بنائے بابا کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھیں۔ رامین بیگم انہیں کھانے کے ساتھ بیٹھ کر یوں ہنسنے پر ڈانٹ رہی تھیں، اور رابیل، اس نے ہاتھ میں بھاپ اڑاتا چائے کا کپ تھام رکھا تھا۔ دور کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے وہ اس ماحول سے لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ عابد صاحب کی نظر اس پر پڑی تو غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ رابیل، کہاں گم ہو؟ ان کے پوچھنے پر وہ اپنے خیالات سے چونکی تھی، پھر سنبھل کر مسکرائی۔ شیزا بھی یکدم ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ بابا، پھپھو سے دوبارہ بات ہوئی آپ کی؟ رابی نے سر اٹھا کر شیزا کو دیکھا لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ بابا کی جانب دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ اس نے بھی نظروں کا رخ ان کی جانب پھیرا تھا۔ نہیں، میری تو کوئی بات دوبارہ نہیں ہوئی سائمہ سے۔ کیوں؟ اگر انہوں نے بات نہیں کی تو آپ کر لیں ان سے بات، کب تک وہ یوں اس طرح روٹھی رہیں گی ہم سے؟ رامین بیگم نے ان کے کپ میں گرم چائے انڈیلتے کہا تھا۔ عابد صاحب نے گہرا سانس لیا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، میں نے ایک دو بار کوشش کی تھی بات کرنے کی، لیکن وہ راضی نہیں ہے بات کرنے پر۔ شاید اس کا دل اب تک نہیں بھرا اپنے عمل کے نتیجے سے۔ آخر میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے لہجے میں ہلکی سی تلخی گھل گئی تھی۔ رامین بیگم نے ان کی جانب فکر مندی سے دیکھا۔ مجھے تو آپ ہی کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ پہلے انہوں نے اس رشتے کو توڑنے کی باتیں کی، اور اب وہ اس رشتے کے ختم ہو جانے پر ہم ہی سے ناراض ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو ان کے رویے کی؟ بالکل سمجھ آ رہی ہے مجھے اس کے رویے کی۔ ہمیشہ اپنی انا کے جھنڈے کو سربلند نہیں رکھا جاتا رامین، بہت دفعہ خود کو جھکانا پڑتا ہے، اور رشتوں میں تو کبھی انا کو نہیں لاتے۔ یہ تو رشتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ لیکن میری بہن کو عادت ہے خود کو سربلند رکھنے کی، وہ ہمیشہ سے یہی کرتی آ رہی ہے اور آگے بھی وہ یہی کرے گی۔ میں تو شکر ادا کرتا ہوں اب کہ میری بیٹی بچ گئی اس سے۔ ان کے کہنے پر رابیل سمیت سبھی چونکے تھے، انہیں بابا سے اس آخری بات کی توقع نہیں تھی۔ رابیل جیسی لڑکی تو کبھی سائمہ کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی۔ میں حیران ہوں کہ اس بات کا اندازہ مجھے اتنا بعد میں کیوں ہوا، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اس کے دل پر جمع بوجھ اگلے ہی لمحے ہلکا ہو گیا تھا۔ چلو کوئی تو تھا کہ جسے ماس کے داماد ہونے پر اعتراض نہیں تھا۔ سب آہستہ آہستہ اسے قبول کر رہے تھے، سب نارمل ہو رہا تھا۔ ایک دن سب اسے اور ماس کو قبول کر ہی لیں گے، اور اگر ان دونوں کو قبول نہ بھی کریں تو اس کے لیے اس کے گھر والے کافی تھے۔ اسے بس اپنے گھر والوں کا ساتھ چاہیے تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنا بیگ سمیٹا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ بے حد خاموشی سے ٹھنڈی سڑک پر قدم اٹھاتے اسے تازہ صبح میں سانس لینا بہت سکون دے رہا تھا۔ اس کے تنے اعصاب آہستہ سے ڈھیلے پڑنے لگے۔ پیچھے گھر میں شیزا جو کالج کا بیگ لینے اپنے کمرے میں آئی تھی، بجتے موبائل کی جانب متوجہ ہوئی۔ آگے بڑھ کر جگمگاتی اسکرین پر غیر شناسا سا نمبر دیکھا، پھر کچھ سوچ کر فون کان سے لگایا۔ شیزا، وہ آواز بہت جانی پہچانی تھی۔ جی معاذ بھائی، اس کا ڈرتا دل بے اختیار ہی سنبھلا تھا۔ کیسی ہو؟ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کام میں مصروف ہو۔ ٹھیک بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک۔ ارحم تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ اور یہ ٹھک، اگلے ہی لمحے جیسے اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ اسے اتنے براہ راست سوال کی امید نہیں تھی۔ سبھی پیشانی باریک پسینے سے چمکی تھی۔ معاذ بھائی، آپ کو کیسے؟ شیزا، ہاں یا نہیں؟ اس نے اس کی بات کاٹ کر ایک اور سوال کیا تو شیزا نے بمشکل اپنا حلق سنبھالا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں بے ساختہ ہی پسیج گئی تھیں۔
جی وہ مجھے ہراساں کر رہے ہیں۔ اور آخر کار اس نے بتا ہی دیا۔ آنکھوں میں بہت سے آنسو ایک ساتھ اترے تھے۔ کب سے؟ اقبال کی شادی سے۔ ٹھیک ہے، فارغ ہو کر مجھ سے ریسٹورانٹ میں آ کر ملو۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے معاذ بھائی، وہ بہت عجیب طرح سے بات کرتے ہیں مجھ سے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت بہت برا ہوگا۔ کئی دنوں سے وہ اس بات کو چھپائے اندر ہی اندر گھل رہی تھی، لیکن جیسے ہی یہ احساس کہ کوئی اپنا اس سب سے واقف ہے اور اسے کسی بھی قسم کا الزام نہیں دے رہا، بس اس ایک بات نے اسے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ روتے نہیں ہیں، دیکھ لیں گے ارحم کو بھی۔ لیکن اگر انہوں نے مجھ پر الزام لگا کر خاندان والوں کو یا پھر بابا کو یہ سب کسی اور طرح سے بتایا تو معاذ بھائی پھر کیا ہوگا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تھا۔ وہ رابیل کی طرح بات بات پر رونے والی نہیں تھی، لیکن ارحم نے اسے کچھ اس طرح ہراساں کیا تھا کہ اس کی رگ رگ میں خوف اتر گیا تھا۔ دوسری جانب اپنے ریسٹورانٹ کے کچن میں کھڑے معاذ نے ہاتھ میں پکڑا بل دیکھ کر فیصل کو دیا۔ کیا ہوگا پھر؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ میرے ہاتھوں سے مار کھائے گا اور سارے خاندان والوں کے سامنے کھائے گا۔ آپ انہیں ماریں گے؟ نہیں نہیں معاذ بھائی پلیز، ایسے تو بات اور بھی بڑھ جائے گی۔ نہ ماروں خاندان والوں کے سامنے پھر؟ نہیں، اکیلے میں مار لوں؟ اور وہ اس کے سوال پر اتنی پریشانی میں بھی ہنس پڑی تھی۔ معاذ نے اسے ہلکا پھلکا کرنے کے لیے ہی یہ سوال کیا تھا اس سے، کیا مارے پیٹے بغیر بات نہیں بن سکتی؟ کچھ لوگ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، انہیں جتنا بھی سمجھا لو وہ کبھی نہیں سمجھتے۔ شام میں میرے ریسٹورانٹ آنا، پھر دیکھتے ہیں اس مسئلے کو، اور اگر اب دوبارہ اس کا فون آئے تو تڑاک سے جواب دینا، نظروں کے سامنے آئے تو گھما کر گال پر جڑ دینا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ اور حسب عادت کوئی بھی لمبی چوڑی بات کیے بغیر اس نے دوسری جانب سے فون رکھ دیا تھا۔ شیزا نے بھی آسودگی سے فون کان سے ہٹایا تھا۔ رابیل بہت لکی تھی، بہت زیادہ۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی معاذ جیسا ہو تو آپ لکی ہی ہوں گے، کیونکہ معاذ ہر کسی کو تھوڑی ملتا ہے، وہ تو کسی کو ملتا ہے۔ اس نے بھی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور بیگ کندھے پر ڈالتی باہر نکل آئی۔ اجلی صبح آپ کے کچھ اور اجلی لگنے لگی تھی۔ مدرسہ میں بھی اس کا دل بوجھل ہی رہا، سستی اور دل و دماغ پر جمی بہت سی باتوں کا بوجھ تھا جس نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ واپسی پر اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے اس نے رخ بجائے گھر کی جانب کرنے کے ڈرائیور کو سلوہ کے گھر چلنے کو کہا۔ جانے کیوں وہ ان سے ملنا چاہتی تھی۔ دروازے کے عین سامنے کھڑے ہو کر وہ چند لمحے خالی خالی نگاہوں سے اس پرانے طرز کے بنے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اندر داخل ہو گئی۔ باغ میں بہت سی سفید چاندنیاں بچھی تھیں، بچے قرآن پڑھ رہے تھے اور سلوہ ایک جانب بیٹھی کسی بچے کو سبق دے رہی تھی۔ اس نے دور سے اس پیارے منظر کو دیکھ کر اپنی روح کو سیراب کیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا اس باغ میں آسمان سے چاندنی اتر آئی ہو۔ عموماً اس کے مدرسے کی چھٹی مغرب کے بعد ہوا کرتی تھی، لیکن جس دن کلاسز کم ہوتی وہ عصر تک فارغ ہو جاتی۔ سلوہ نے اسے دور سے دیکھ لیا تھا۔ حیرت سے پھیلی آنکھیں لیے وہ جوش سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھیں تو پیچھے قرآن پڑھتے بہت سے بچوں نے گردنیں پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس قدر توجہ پر لمحے بھر کو گڑبڑائی تھی۔ آخر کار وہ تھی تو رابیل ہی۔ السلام علیکم پیاری لڑکی، کیسی ہو اور ایسے اچانک کیسے آ گئیں؟ مجھے بتا دیتی تو کچھ مزے کا پکا کر کھلاتی تمہیں۔ اپنے نرم سے انداز میں ہنستے ہوئے بول کر وہ اس کے گلے لگیں تو وہ بھی مسکرا دی۔ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اتنے نرم اور اتنے سادہ کہ انسان کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور سوری یوں بے وقت آ کر آپ کو پریشان کر رہی ہوں میں، آپ بزی ہیں؟ گلابی رخساروں کے ساتھ کہہ کر اس نے ایک نگاہ پیچھے بیٹھے بچوں پر ڈالی تھی۔ سلوہ اس کے اس قدر فارمل انداز پر ایک بار پھر ہنس پڑی تھی، پھر اسے اپنے ساتھ لگا کر باغ تک لے آئیں۔ بچے پڑھتے رہیں گے اور تم کون سا ہم سے الگ ہو، تم بھی تو ہمارے جیسی ہی ہو، قرآن والی۔ کسی اور طبیعت کی لڑکی آتی تو شاید میں تھوڑا پریشان ہو جاتی، لیکن جب رابیل آئی ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہی لیے آگے بڑھ رہی تھیں، ان کے حوالے پر وہ دل سے مسکرائی تھی۔ کب تک فارغ ہوتی ہیں آپ؟ میں بس ابھی فارغ ہونے ہی والی ہوں، یہ آخری نشست ہے بچوں کی، تم بیٹھو نا۔ وہ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھیں تو رابیل بھی ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کوئی تکلف اور کوئی غیر آرام دہ سا تاثر نہیں تھا، بس سادگی اور محبت تھی۔
اسے اسی لمحے احساس ہوا کہ اگر زندگی گزارنے کے لیے سادگی اور محبت ہو تو مزید پھر کسی بھی چیز کی تمنا کرنا اسراف ہی ہوگا۔ بچے کو سبق دے کر فارغ کرنے کے بعد وہ اب دوسرے بچے کی جانب متوجہ تھیں۔ بچے شرمائے لجائے سی مسکراہٹوں کے ساتھ اسے گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی مسکراہٹوں کا جواب دے رہی تھی، کیونکہ رابیل بھی بچوں سے کم تھوڑا ہی تھی۔ معاذ اسے ایسے کرتے دیکھتا تو بہت مذاق اڑاتا، اور معاذ جانے وہ کیسا ہو، کیا کر رہا ہوگا ابھی۔ تمہیں کون سی صورت پسند ہے؟ سلویٰ کے بہت اچانک سے سوال پر وہ اپنی سوچوں سے یک لخت ہی چونکی تھی۔ سورہ کہف بے اختیار ہی اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ وہ مسکرائیں، پھر سمجھ کر سر ہلایا۔ معاذ کو بھی یہی صورت پسند ہے۔ معاذ کو سورہ کہف پسند ہے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رکی تو سلویٰ نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بہت نرم سی نگاہ تھی، نرم اور اداس۔ جانتی ہوں وہ اب قرآن نہیں پڑھتا۔ سرسراتی ہوا کے جھونکے کے باعث بہت سے زرد پتے ٹوٹ کر سبز سے باغ پر گرے تھے۔ یوں لگتا تھا گویا آسمان سے زرد پتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ چند پتے اس کے قدموں کے قریب آ کر بھی گرے تھے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ایک زرد پتا اپنی انگلیوں سے تھام کر نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ جانے وہ کتنی اذیت سے گزرتا ہوگا سلویٰ۔ اس کی سرگوشی نے سلویٰ کی سماعتوں کو چھو لیا تھا، جبھی انہوں نے گہرا سانس خارج کر کے درختوں سے آنسو بن کر گرتے ان زرد پتوں کو دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ قرآن چھوڑ دیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، اور اس نے اسے پا کر کھو دیا۔ اس قرآن کو ایک طویل عرصے تک محبت سے پڑھنے کے بعد اس نے اسے گم کر دیا۔ میں حیران ہوں کہ وہ اس سب کے بعد بھی زندہ کیسے رہ رہا ہے۔ وہ اتنا نارمل ایکٹ کیسے کر سکتا ہے؟ بچے اب اٹھ کر جانے لگے تھے۔ اکا دکا بچے اب باغ میں بیٹھے اپنا سبق ہل ہل کر دہرا رہے تھے۔ دو لڑکیاں اپنے خوبصورت چہروں کے گرد حجاب لپیٹے شام میں زرد پتوں کی بارش تلے بھیگ رہی تھی۔ ایک لڑکی اداس تھی تو دوسری اس کی اداسی کی ساتھی۔ اسے عادت ہو گئی ہے رابیل۔ پہلے اسے خود کو نارمل دکھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، لیکن اب وہ بغیر کسی دقت کے یہ کام سر انجام دیتا ہے۔ وہ اب اس اذیت کا عادی ہو چکا ہے۔ کوئی اذیت کا عادی کیسے ہو سکتا ہے سلویٰ؟ اس نے بے چینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ معاذ ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اسے اس کا قرآن لوٹا سکیں؟ میں اسے اس کا قرآن لوٹانا چاہتی ہوں، لیکن میرے ہاتھ خالی ہیں۔ میرے ہاتھوں میں محض میرے آباء و اجداد کی بد اعمالیاں ہیں۔ میں ان اعمال کے ساتھ اس کی مدد کیسے کروں؟ یہ ایک احساس کہ اس کی زندگی برباد کرنے میں میرے گھر والوں کا ہاتھ تھا، یہ ایک احساس مجھے کچوکے لگاتا ہے۔ یہ احساس مجھے بہت تکلیف دیتا ہے سلویٰ۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کر کے اس نے سامنے دیکھا۔ اس کا دل بہت دکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں رابیل، میں تمہاری کیفیت اور تمہاری بے بسی کا اندازہ لگا سکتی ہوں، کیونکہ انسان پر صرف اس کے اعمال نہیں بلکہ اس کے پرکھوں کے اعمال کا سایہ بھی ہوتا ہے، اور ہم اس حقیقت سے نگاہ نہیں چرا سکتے۔ جو تمہارے گھر والوں نے کیا، بھلے ہی وہ اس کی سزا بھگت چکے ہوں، لیکن ان سیاہ کاریوں کا ایک حصہ تمہیں ہمیشہ اذیت دیتا رہے گا۔ خون کے رشتوں کی لامتناہی اذیتوں کا شمار بھلا کیا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے سر جھکا کر گود میں رکھے اپنے ہاتھ دیکھے تھے۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ معاذ کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ شاید وہ اس کے لیے صرف ماضی کی تکلیف دہ یادوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بن کر اس کی اذیت میں اضافے کا باعث بنتی رہے گی۔ اس کے معصوم سے مسلمان دل پر یہ بات بہت گہرا وار کیا کرتی تھی۔ لیکن اس سب میں تم کہیں بھی قصوروار نہیں ہو پیاری۔ تمہارا دل تو اتنا صاف ہے کہ تکلیف اسے ہوتی ہے اور روتی تم ہو۔ وہ رونا نہیں جانتا تو اس کے حصے کی کمی کو تم پورا کرتی ہو۔ اسے دعا مانگنی نہیں آتی تو اس کے حصے کی دعائیں بھی تم مانگتی ہو۔ وہ قرآن نہیں پڑھتا تو تم اس کے حصے کا قرآن پڑھ کر اسے سناتی ہو۔ کیا تم اب بھی خود کو الزام دو گی؟ انہوں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی پلکوں پر بہت سے آنسو لدے تھے۔ وہ آنسو باہر نہیں، وہ آنسو شاید کہیں اندر گر رہے تھے۔ باغ اب بچوں سے مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ زرد پتے لہراتی ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے۔ درختوں کی لہلہاتی ہوا کے جھونکوں پر سرسراتی جنبش روح تک کو سکون بخش رہی تھی۔ اس نے کبھی اتنی خوبصورت شام نہیں دیکھی تھی۔
اتنی اداس اور اتنی زرد۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہوں سلویٰ، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیسے۔ تم جتنا کر رہی ہو، جیسے کر رہی ہو اور جو کر رہی ہو وہ بہت ہے۔ پتا ہے معاذ نے پچھلے گزرے کئی سالوں میں مجھ سے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن جب تم سے اس کا نکاح ہوا تو وہ گھر آ کر مجھ سے تمہاری باتیں کر رہا تھا۔ میں پہلے تو بہت حیران ہوئی تھی کیونکہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کسی لڑکی کا ذکر مجھ سے کرے گا، لیکن پھر اس کی آخری بات نے مجھے حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ اس نے بھیگی پلکیں ان کی سبز آنکھوں پر جما رکھی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک بہت معصوم لڑکی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو جاتی ہے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کا منہ توڑ دوں۔ اس کی کتھئی آنکھیں لمحے بھر کو پھیل سی گئی تھیں۔ اسے سلویٰ سے اس انکشاف کی امید نہیں تھی۔ وہ تمہاری قدر کرتا ہے رابیل، وہ تمہیں تمہارے بڑوں کے اعمال کے تناظر میں نہیں تولتا۔ یہ معاذ کا انداز نہیں ہے، اسی لیے تم بھی اپنے دل کا بوجھ کم کرو اور خود کو اتنی مشکلات میں مت ڈالو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے، تم اس ہتھیار کو اپنی طاقت بنا لو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں قرآن پڑھنے والا معاذ لوٹا دے گا۔ دعاؤں کی تڑپ رائے گا نہیں جاتی بچے، دعا کرو۔ وہ اب اٹھ کر باغ میں بچھی چاندنیاں سمیٹ رہی تھی۔ اس نے بھی اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑی اور سلویٰ کے ساتھ آگے بڑھ کر چادریں اٹھانے لگی۔ انہوں نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحات میں اب وہ دونوں لاؤنج میں جائے نماز بچھائے مغرب کی نماز ادا کر رہی تھیں۔ طویل ٹیبل پر رکھے قرآنی نسخے اور کھڑکیوں سے اندر گرتی ہلکی ہلکی ہوا۔ اس نے نماز سے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تب تک دعا مانگتی رہی جب تک اسے سلویٰ نے آواز دے کر متوجہ نہ کیا۔ آ جاؤ رابیل، اچھی سی چائے بنائی ہے میں نے تمہارے لیے، اور ساتھ کوکیز بھی بیک کی ہیں۔ تم نے میرے ہاتھ کی بیک کی کوکیز ایک بار کھا لی نا تو تم سارے ذائقے بھول جاؤ گی۔ اس نے ہلکے دل کے ساتھ مسکرا کر جائے نماز سمیٹا اور صوفوں کی جانب چلی آئی۔ سینٹرل ٹیبل پر بہت میٹھی سی خوشبو میں بسی کوکیز رکھی تھی۔ وہ اب گردن گھما کر سلویٰ کی پھرتیاں دیکھ رہی تھی۔ چائے جلدی سے لا کر درمیانے ٹیبل پر رکھتے اب وہ ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ رہی تھی، اور ایک بار پھر سے اس کا ایک اداس سا دن کسی قرآن والے کی کاوشوں سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ ہر خسارے سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہی جو ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرتے ہیں، وہی جو آخر تک صبر اور حق کا دامن ہاتھ سے پھسلنے نہیں دیتے۔ اسی پہر مغرب کے پھیلے اندھیرے میں ریسٹورانٹ کے سارے زرد کمکمے روشن تھے۔ شیشوں سے ڈھکے اس ریسٹورانٹ کے باہر کا ماحول خاصا خنک تھا، لیکن اندر کا ماحول بے حد نرم گرم سا تھا۔ شیزا نے بھی ایک جانب شیشے کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھ کر اپنا پرس ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ جینس پر گلابی رنگ کا سویٹر پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کھلے بال کندھوں پر ڈالے، پیر جوگرز میں قید کیے، معاذ کا انتظار بے چینی سے کرتی ہوئی۔ اسی اثنا میں ویٹر اس کے ٹیبل پر کافی رکھنے کے لیے جھکا تو وہ چونکی۔ اس نے کافی آرڈر نہیں کی تھی، ابھی وہ چونکی ہی تھی کہ کچن سے نکل کر اسی طرف آتے معاذ پر اس کی نگاہ پڑی۔ گھبراتا دل سکون میں آ گیا۔ جانے کیوں معاذ بھائی کے آس پاس ہونے پر وہ بہت محفوظ محسوس کرتی تھی۔ السلام علیکم شیزا، کیسی ہو؟ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتا اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک معاذ بھائی، آپ؟ میں بھی سیٹ۔ یہ کافی میں نے آرڈر نہیں کی ہے۔ تم پہلی دفعہ آئی ہو میرے ریسٹورانٹ، میری طرف سے ٹریٹ سمجھ لو اس کافی کو۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا کر کافی کو دیکھا، پھر یوں ہی کپ کے کناروں پر انگشتے شہادت سے دائرے بنانے لگی۔ اسے پتا تھا کہ اگلی بات بہت آکورڈ ہونے والی ہے۔ کسی کو بتایا تم نے اس ہراسمنٹ کے بارے میں؟ اس نے جھکا سر ہولے سے نفی میں ہلایا تھا۔ معاذ حتی الامکان نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کا نروس رویہ وہ سمجھ سکتا تھا۔ سب سے پہلے جب اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا اعتراف کرتے ہیں نا تو سر اٹھا کر کرتے ہیں۔ اس ظالم کے چہرے پر پہلا چانٹا ہوتا ہے۔ کبھی سر جھکا کر اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا اعتراف نہیں کرتے۔ یہ اپنے ساتھ بذات خود بہت بڑا ظلم ہے، اور اس نے معاذ کو پہلی بار اتنی لمبی بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ عموماً تو وہ خاموش رہتا اور اگر جواب دے بھی دیتا تو اتنا مختصر کہ آگے والے کو دوبارہ اس تک پہنچنے کا راستہ ہی نہ ملتا، لیکن اسے آج احساس ہوا تھا کہ یہ بندہ بولنا جانتا تھا۔ کیا ہوا جو وہ بولتا نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے بولنا نہیں آتا تھا۔
مجھے ڈر لگ رہا ہے معاذ بھائی، اس نے آخر کار شکستہ سے سر اٹھا ہی لیا۔ وہ خاموش نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ میرا سوال اب کے دوسری نوعیت کا ہوگا، لیکن مجھ سے صرف سچ بولنا شیزا۔ جب تک تم مجھ سے سچ بولو گی میں صرف تب تک ہی تمہاری مدد کر سکوں گا۔ اس نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ کوہنیاں ٹیبل پر رکھتا ہلکا سا جھکا۔ کیا تم بھی اس کے ساتھ انوالو ہو؟ اور وہ سوال واقعی بہت چبھتا ہوا تھا۔ اگر وہ اسے پہلے ہی آگاہ نہ کر دیتا تو اب تک وہ اٹھ کر یہاں سے جا چکی ہوتی۔ نہیں معاذ بھائی، کبھی بھی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے میرے لیے بڑے بھائیوں کی جگہ تھے۔ میں نے کبھی انہیں کوئی غلط تاثر نہیں دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اس طرح کر کے مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی پانی اترا تھا۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہو کر بیٹھا، پھر اپنی جیب سے موبائل نکال کر چند بٹن دبائے۔ اگلے ہی پل اسکرین اس کے سامنے کی۔ وہاں اس کے اور ارحم کے واٹس ایپ میسیجز کے اسکرین شاٹس تھے۔ اس کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں۔ کپ کو تھامے ہاتھ اگلے ہی پل لرز سے گئے۔